جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہر معاشرے کی اپنی اقدار ہوتی ہیں، اپنی ویلیوز ہوتی ہیں. تو ان ویلیوز کو مثلاً ایک صاحب تھے، ان کا کوئی ماتحت تھا، تو اس نے کوئی ایسا کسٹمرز کے ساتھ طریقہ اپنایا جس میں کافی نقصان اٹھانا پڑا مالک کو. تو مالک نے ایک ای میل لکھی اپنے ماتحت کو اور بتایا کہ تم نے کتنا غلط حرکت کی ہے اور کتنا کمپنی کو نقصان ہوا ہے اور میں تم سے کتنا مایوس ہوا. تو وہ بہت ہی ریزائن کرنے پہ آ گیا. جاپان کے معاشرے میں بھی صورتحال کچھ اس کے بین ہے کہ اگر آپ پبلکلی پرائم منسٹر کو کہہ دیں کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے اور اس سے یہ نقصان، تو وہ فوراً اگلے دن ہی ریزائن کر دیتا ہے. یہ ان کے معاشرے کا حصہ ہے کہ ان کی ڈگنیٹی اور عزت ان کو ہر چیز سے پیاری ہے. تو ہمیں کئی دفعہ معاشرے کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کچھ معاشرے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آدمی ڈھیٹ ہونا چاہیے، عزت تو آنی جانی چیز ہے. مگر کچھ معاشرے جو ہیں، جو ایڈوانسڈ معاشرے ہیں، جو سمجھ بوجھ والے معاشرے ہیں، جن کو لحاظ ہے کہ انسانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہم امبیزلمنٹ، خرابیاں اور اس قسم کی حرکتیں نہ کریں. جس پوسٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس منصب پہ ہم فائز ہیں، اس کا خیال رکھیں. تو ایسے معاشرے زیادہ ترقی یافتہ ہیں جو لوگوں کا لحاظ کرتے ہیں، اپنا لحاظ کرتے ہیں. تو ہمیں بنیادی طور پہ فیس سیونگ دینی چاہیے. اس کا سمجھ لیجئے کہ معاشرے میں لوگوں کی عزت بڑھانے کے لیے ہم ان کو الگ لے جا کے، سب کے سامنے نہیں، الگ لے جا کے ان سے 1 to 1 ٹاک کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. مگر دوسروں کے سامنے ان کی بے عزتی کرنا، دوستوں کے سامنے، بچوں کی، یا کئی ٹیچرز جو ہیں وہ کلاس روم میں سب کے سامنے جب کرتے ہیں. یہ واقعہ ایک دفعہ میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا، پھر سے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ ایک صاحب اپنے ٹیچر سے ملنے گئے جو کہ بہت ہی اچھے ٹیچر تھے. بوڑھے ہو چکے تھے، ریٹائر ہو چکے تھے وہ. اور جب وہ 5ویں 6ٹھی جماعت میں تھے تو تب وہ ان کو پڑھایا کرتے تھے مدرسے میں، اسکول میں. تو انہوں نے جا کے ٹیچر سے جب ملنے گئے تو دیکھا کہ ان کی بینائی جا چکی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں فلاں فلاں ہوں، آپ یاد کریں، میں عبد الکریم ہوں، آپ کی اس کلاس میں، وہاں پہ میں ٹوبہ ٹیک سنگھ میں آپ کا وہ اسکول جو تھا وہاں پڑھتا تھا. تو انہوں نے کہا ہاں مجھے یاد آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ ماسٹر جی واقعہ میں یاد کراؤں آپ کو کہ ایک دفعہ میں اسکول میں تھا اور ایک بچہ نئی گھڑی پہن کے آیا تھا. تو مجھے وہ گھڑی بڑی پسند آئی اور میں خرید نہیں سکتا تھا، میرے ماں باپ نہیں خرید کے دے سکتے تھے. تو میں نے وہ گھڑی جو ہے نا، جب بریک ہوئی تو بہانے سے اس کی گھڑی دیکھی اور پھر اس کے بعد میں نے وہ بیگ میں اپنے چھپا لی. جب بریک ختم ہوئی، ریسیس ختم ہوئی، تو اس بچے نے جب گھڑی اپنی کلائی پہ نہ پائی تو شور مچا دیا اور آپ نے کنڈی چٹخنی لگا دی جماعت کی، کلاس روم کی، اور سب کو کہا کہ آنکھیں بند کر لو. اور سب بچوں کی آنکھیں بند کرا لیں اور ان کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا دیوار کے ساتھ. اور پھر آپ نے ان کی جیبیں ٹٹولیں، بستے ٹٹولے، اور میری جیب میں گھڑی تھی. تو آپ نے وہ گھڑی وصول کی اور پھر سب کو کہا کہ جا کے اپنی نشست پہ واپس بیٹھ جاؤ. اور پھر آپ نے اس بچے کو وہ گھڑی دے دی. تو آپ کو یاد ہے کہ وہ بچہ میں تھا؟ تو ٹیچر نے کہا کہ اصل میں بیٹا میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی تھی تاکہ
آئندہ آنے والے دنوں میں اس جماعت میں میرا اس بچے کے خلاف ایک رویہ نہ بن جائے. تو یہ فیس سیونگ اس کو بولتے ہیں. اگر ہم معاشرے میں فیس سیونگ شروع کر دیں اور اس بات کو غلط قرار دے دیں، کیونکہ کئی دفعہ ہم نے کچھ پیراڈائمز، کچھ عقیدے، کچھ نظریات بنائے ہوتے ہیں کہ نہیں ٹھکائی کران گے، پینجا چاڑھاں گے، چھتر لاواں گے، بندے نو ذلیل کران گے تو پھر وہ صحیح ہوئے گا. یہ ایک غلط العام بن جاتا ہے، یہ غلط خیال بن جاتا ہے. تو اگر آپ یاد رکھیں کہ لوگوں کو بلڈ کرنے کے لیے، بنانے کے لیے، معاشروں کو بنانے کے لیے اگر ہم لفظ جو ہے بلڈ یاد رکھیں تو بلڈ سے ٹو بی بینیولنٹ اینڈ دین ٹو ڈو اکاؤنٹیبلٹی. مطلب اس کا کیا ہے؟ بینیولنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کے اوپر احسان کرنا، جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں ان سے تھوڑا سا ان کو بگاڑنا نہیں ہے، انیبل نہیں کرنا، تھوڑا سا ان کو ایکسٹرا مارجن دینا. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی آپ ان کو پیسوں کی صورت میں دے رہے ہو، محبت سے، چاہت سے، تعریف سے. کسی کی درستگی بھی کرنی ہے تو اس کو بھی سلیقے سے